الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں دوستو، اس آیت کے اندر اور اس سے آگے کچھ آیتوں کے اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس واقعے کے بعد لوگوں کی 3 قسموں کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے کسے نجات دی اس فریق کو بھی بیان فرمایا ہے. واقعہ اس طور پر ہے کہ اللہ پاک نے کہ یہود کے لیے جو دن مقرر کیا تھا وہ سنیچر کا دن، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن، اور اسلام یا مسلمانوں کے لیے جو دن کا انتخاب کیا گیا وہ جمعہ کا دن ہے. اور سنیچر کے دن اللہ پاک نے ان کو منع کر دیا تھا. اللہ پاک کی طرف سے ممانعت تھی کہ وہ مچھلیوں کا شکار کریں، لیکن اللہ پاک نے آزمائش بھی ان کی اسی طرح کی کہ اور دنوں کے اندر مچھلی دیکھی بھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن سنیچر جیسے ہی آتا سنیچر کے دن خوب اوپر مچھلیاں تیرا کرتی تھی. تو ان لوگوں کے اندر خاص طور سے یہود کے اندر یہ بات ہے کہ جو بھی انہیں حکم دیا گیا ہے اس حکم کی انہوں نے حکم عدولی کی ہے، اور حکم کی بجاوری نہیں کی ہے، حکم کی خلاف ورزی کی ہے. کہ جب کبھی ان سے کہا جاتا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے نکلو تو اپنے مقعد کے بل گھسیٹتے ہوئے جاتے. حتتن کہا جاتا حنتتن کہتے، سجدہ کہا جاتا اس کے اپوزٹ کرتے. ہر کام ان کا الٹا. ایک بار اللہ رب العزت نے کہا کہ فلاں جگہ تم جاؤ، وہ جا کر کے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر جنگ کرو، تمہیں فتح یابی ملے گی. تو کہنے لگے کہ بھئی اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو جا اور تیرا رب جا، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تم دونوں جا کر کے لڑائی لڑو، جہاد کرو. کل ملا کر یہ کہ اپوزٹ کرنا انہیں ہر چیز کو. وہاں پر بھی کیا کرتے تھے. انہوں نے یہ کام کیا کہ سنیچر کے دن جب مچھلی آیا کرتی تھی، جمعے کے دن انہوں نے ایسی نالی بنائی کہ جس کے اندر مچھلی داخل تو ہو سکتی تھی لیکن نکل نہیں سکتی تھی. تو سنیچر کے دن مچھلی آ جایا کرتی تھی، تو اتوار کے دن یہ نکال لیا کرتے تھے. تو اس میں 3 گروہ تھے کہ ایک گروہ ایسا تھا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جو صرف اچھائیوں پر عمل پیرا ہوا کرتا تھا، اچھائی کیا کرتا تھا. اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جو اچھائی بھی کرتا تھا اور برائی سے بھی روکا کرتا تھا. اور ایک گروہ تھا جو برائی کرتا تھا. جو گروہ اچھائی کرتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا، اس کو ایک دوسرا فریق جو صرف اچھائی کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھئی کیوں انہیں سمجھا رہے ہو، یہ تو برے لوگ ہیں، انہیں سمجھا کر کے کیا فائدہ. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، کہ ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو آپ تم لوگ کیوں سمجھاتے ہو کہ جس کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اللہ پاک انہیں بہت سخت عذاب دے گا، عذاب شدیدہ، بہت سخت عذاب دے گا. کیوں انہیں سمجھا رہا ہوں؟ مت سمجھاؤ. جیسے کہ آج کل کے لوگ ہیں کہ بھئی اگر کہیں برائی ہو رہی ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ کہ بھئی جو برائی کر رہا کرتا رہے، تو وہ اپنی قبر میں سوئے گا، ہم اپنی قبر میں سوئیں گے. یہ کہہ کر کے آدمی پیچھا چھڑاتا ہے، حالانکہ پیچھا نہیں چھوٹے گا. تو انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوشی کے لیے، پیچھا چھڑانے کے لیے کہا کہ بھئی چھوڑو انہیں، مت سمجھاؤ. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ ایسی قوم کو سمجھا رہے ہو جو اللہ جسے ہلاک کرنے والا ہے، دردناک عذاب دینے والا، چھوڑ دو انہیں. تو انہوں نے، جو لوگ سمجھایا کرتے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ بھئی ہم تو اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ اللہ کے حضور معذرت پیش کر دیں. اللہ اگر ہم سے پوچھے کہ بھئی ہمارے فلاں بندے گناہ کر رہے تھے، برائی کر رہے تھے، معاشرے کے اندر برائیاں عام تھی، انہیں تم نے ختم کیوں نہیں کی، تو کم سے کم ہم یہ تو معذرت کر سکیں گے کہ اللہ برائیاں تھیں، سب کچھ تھا، ہم روکنے والے تھے، ہم روکنے کا کام کرتے تھے. ایک تو یہ.
اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ڈر ان کے اندر آ جائے، اللہ کا تقوی آ جائے، خوف ان کے اندر آ جائے، ہو سکتا ہے یہ برائی سے رک جائیں۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا، جو دو گروہ تھے، ایک کون سا گروہ کہ ایک تو صرف اچھائی کرنے والا اور ایک وہ جو صرف برائی کرتا تھا، ان دونوں کو ہلاک کر دیا۔ فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، کہ جو حکم اللہ کا تھا جب اس کو یہ بھلا بیٹھے تو اللہ پاک نے ان کی بڑی سخت پکڑ کی، بڑا سخت عذاب دیا، ظالموں کو اللہ نے بڑا سخت۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اللہ پاک نے اس میں سے کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا اور کچھ کو معبودان باطل کا پرستار بنا دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو کہ اگر معاشرے کے اندر کہیں برائی ہو تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس برائی جہاں بھی ہو رہی ہے اسے روکیں۔ 3 درجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی منکر عمل ہو رہا ہے، ایسا عمل جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، اگر وہ ہو رہا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اسے روکو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ کام کرے آدمی، ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے کہ بھئی شریعت کے خلاف، اللہ کے خلاف اور اس کے رسول کی بغاوت ہے، اس کو چھوڑو۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ دل سے برا جانے۔ اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے یہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب آدمی اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیتا ہے اس پہ سخت عذاب آتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور بھی ضرور اچھائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، نہیں تو ایسا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا۔ اور عذاب کیا ہوگا کہ تمہارے برگزیدہ لوگ، تمہارے نیک لوگ، بزرگ لوگ دعائیں کریں گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ایک جگہ بہت ہی بنی اسرائیل کے اندر بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والا، یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ فلاں فلاں شہر کو، شہر والوں سمیت اسے الٹ دو، انقلب مدینۃ کذا وکذا۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ وہاں پر ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا بزرگ آدمی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میری نافرمانی ہوتی تھی، منکر ہوتا تھا، کبھی بھی اس کی پیشانی پر شکن نہیں پڑی، کبھی بل نہیں پڑا، تو کیا کرو وہیں سے ابتدا کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے ہی اگر کہیں برائی ہو رہی ہے اور اللہ کا عذاب وہاں پر آئے گا تو اللہ پاک اچھوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر معاشرے کے اندر کہیں کرپشن ہے، برائی ہے، کمی ہے، منکر ہو رہا ہے تو ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہاتھوں سے روکیں، پھر زبان سے ہم منع کریں، اور تیسرا کام کیا ہے کہ دل سے برا جانیں۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، روکتے تھے لیکن پھر اس عمل کو کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، برائیوں سے روکنا ہے، اچھائیوں کا حکم کرنا ہے، اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔